اور حضرت ابوبکر کا ارشاد لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام، 3 کراؤن نہیں کچھ اور۔ ہر مسلمان کی محنت ہے، یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آؤ۔ یہ مسجدیں بیوت فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے اپنا گھر کہا، وان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا۔ کہ یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے، مسجد والے بنو۔ دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے، اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز، ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہیں۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے، دفتر بھی مسجد، سب کچھ مسجد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے، لہذا مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو، اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی۔ میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کو ساتھ لے گیا، تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے، تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں کہہ دوں یار پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آگے حال بھی نہیں پوچھتے۔ تو ان سے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی، یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت کہ اپنے نہیں سنتے، یہ سچے ہونے کی علامت۔ تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی، نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، پہلے چچا پھر بیگم، تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی۔ تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ما اسرا ما وجدنا فقدک یا اے میرے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، مار پیٹ، پتھر، روڑے، گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکل، بے بسی کے ساتھ، اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں، چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں، شاید وہاں پناہ مل جائے۔ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب 90 سال کا بوڑھا باپ 7-8 سال کے معصوم بچے کے لیے چھری چھپا کے کھڑا ہوا ہے،
اور بچہ ملا ہے 82 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے. اور جب عمر ہوگی 90-92 سال کی، جب آدمی مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا تو اللہ نے کہا جا اس کو ذبح کر. تو مینا کی وادی اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا، لیکن مینا کی طرف منہ ہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے، جو آل سعود نے حجاج کے لیے ہٹا دیا. وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا، تیری کیا رائے ہے؟ تنظر ماذا ترا. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو، یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتے، اللہ کے امر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں افعل یا ابا تفعل. عجب جملہ ہے، یا ابا تفعل، جلدی کر، دیر کیوں کر رہے ہو، ابھی کرو. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، ذبح ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے. پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے، تو اس کو بڑا صدمہ ہوگا. تو اب اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا، تاکہ یہ کرتا میری نشانی ہے، میری ماں کو دے دینا، جب وہ کبھی اس میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دیں، اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ 60 برس دعا مانگی اللہ بچہ دے، 60 برس کے بعد اللہ نے بچہ دیا. اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھ. پھر ان کو الٹا لٹایا، انہوں نے کہا تھا میرا سر زمین، میرا ماتھا زمین پہ رکھنا کہیں نظریں نہ آپس میں ٹکرا جائے، اور گھٹنا رکھا ان کی پشت پر، اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا کیا تک کہ نیچے سے چھری پھیر سکوں. تو ایک ہاتھ میں بال تھے، ایک ہاتھ میں چھری دھری ہوں، آسمان کو یوں دیکھا، آیا کہ اے میرے رب تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیارا ہو گیا تجھ سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو ہی میرے دل میں ہے، دیکھ لے میں نے تجھ پہ قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے. اس بول پر 7 آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی کہ انہیں تو نہیں خبر نہیں کہا کہ کیا ہونے والا. اور ایک اس کے 4000 سال کے بعد جب 3 میر اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، تو ایک اس پر 7 آسمان کے فرشتے ہوئے. تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی. تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا. پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا، تو میں نہیں کرتا. پھر آپ نے متم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو. تو پھر متم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے. تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانے؟ پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے. ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر. کائنات کی افضل ترین ہستی، افضل ترین ہستی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے دیکھا. فَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسے عالی نسب والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں چاہا. اتنا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے اونچے مقام والے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اتنے اونچے مقام والے.
بنو حنیفہ کو دعوت دی، انہوں نے گالیاں نکالی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے، تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے اور یوں گرے، چٹانوں کے اوپر گرے۔ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور آ رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے چہرے کا ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل يدك مغلولا، جس کی گردن کا ذکر کیا على عنقك، جس کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لك صدرك، جس کے دل کا ذکر کیا على قلبك، جس کی کمر کا ذکر کیا الذي انقض ظهرك، جس کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، جس کی چال کا ذکر کیا یمشی فی الاسواق، اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جس کے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کا ذکر کیا ان لک فی النهار سبحا طویلا، جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کو رحمت للعالمین بنا کے ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کو کل بشر کے لیے، انسان جنات کے لیے نبی بنا کر قرآن میں ذکر کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس کو راضی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کی معراج کا ذکر کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید، جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے وہ کہتا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے عالی ہیں، پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے، ایک جگہ 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 کسی چیز کو پھیلایا جائے پھر اکٹھا کر کے اس کا وجود بنایا جائے، ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پورے قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، پھر اس کا وجود بنایا، پھر کہا لعمرک مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، تو نسب میں عالی، تو حسب میں عالی، تو شکل میں عالی، تو حسن میں عالی، تو مقام میں عالی، تیرا نظیر نہیں، تیرا کوئی بدل نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی شبیہ نہیں، تیرے جیسا رحم کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، تیرے جیسی بلندی والا کوئی نہیں، تیرے جیسے نسب والا کوئی نہیں کہ تیرے نسب کو میں نے سید آدم تک پہنچا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ نیزہ لگا الٹ کے گرے، دعوت دیتے 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 تھک گئے،
نتیجہ کیا ہوا؟ کسی نے منہ پہ تھوک دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کرتا پھاڑ دیا۔ اب اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی تھوڑے ذمہ ہے، کتنے لکھا ہے ساڑھے ذمہ؟ کچھ پڑھو تو پتہ چلے گی ذمہ۔ تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی۔ نبوت کا یہ 11واں سال تھا، تو آپ تھکے ہوئے رات کو مینا میں گشت کر رہے تھے، تو آپ کو کچھ نوجوان ملے۔ آپ نے کہا بھائی کہاں گئے ہو؟ کہا جی ہم یثرب کے ہیں۔ کہا میری بات سنو گے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا اچھا۔ اب مدینے والے یہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو ان کے کانوں میں آواز پڑ رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے پڑھا فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک۔ تو کہنے لگے ارے یہ انسانی کلام نہیں، یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہے جو آنے والا ہے، چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کون تھے؟ ابو الحیثم بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، سعد بن الربیع۔ ان 6 کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور آپ اتنا خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم اگلے سال آئیں گے۔ تو اگلے سال آپ پورا سال آپ نے انتظار کیا، تو اگلے سال 12 آئے، 5 یہ ان میں سے ایک نہیں آئے، 7 اور۔ پھر آپ نے باقاعدہ بیعت کی، پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے، پھر اگلے سال 72 آئے، 72۔ 2 عورتیں ام منیع، ام عمارہ، اور باقی 70 نوجوان۔ نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں، جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑھے ہیں یا جوان کا؟ یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں، جلدی مڑ جاتے ہیں۔ 72 آدمی نے بیعت کی۔ تو جب بیعت ہونے لگی نا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے، عباس بن مرداس، پھر بھائی کیوں سوچ لو اگر ان کو لے جاؤ گے اپنے شہر، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہو۔ اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو، لے جانا ہے تو پھر مرد بڑے ہیں جے پھر چھڑنا جاوے۔ تو اس پر ابو الحیثم بن تیہان کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہا ہے عباس، وہ بھی مدینے کی تھے، اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت، قبر سستا سودا ہے، ہاتھ بڑھائیں۔ تو ابو الحیثم نے بیعت کی سب سے پہلے، یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو ابو الحیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ تو پھر آپ نے ہنس کر فرمایا الدم الدم الہدم الہدم، اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی، اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں۔ تو یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا۔ تو یہ ذوالحج کی بات، محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو۔ تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ، 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے، چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں پٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے۔ تو غار اس اور یمن کی طرف تھا اور مدینے کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا۔ تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے، تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر۔ تو پنجوں میں پریشر پڑتے ساری انگلیاں زخمی ہو گئی۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے۔ ابو بکر ویسے دبلے پتلے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے اوپر چڑھ۔
پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کو آپ نے ایڑی رکھ دو کہ یا رسول اللہ اندر آئے۔ جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابوبکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا۔ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے۔ یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے۔ تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ تو 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا۔ تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا، اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو۔ صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یثرب والو تمہارا نبی آ گیا، خود کلمہ نہیں پڑھا۔ علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے۔ لوگ بھاگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور ابوبکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے، اور ابوبکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی۔ دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابوبکر ہے اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی، تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی۔ ابوبکر نے نہیں بتایا، یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافر کرنے والے، کتنی باری میری جیب کاٹ کے لگے۔ وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، زبان سے سارے کہو۔ تو آپ چپ کرے مسافہ کرتے رہے، نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، تھکے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا، پیشاب زور سے میں بھاگا، پیچھے ایک پٹھان بھاگا، آگے مجھے پکڑا، السلام علیکم، میں کہا چھاڑ میرا بچے نکل رہا ہے خدا دا بندہ۔ جب سارے مسافر ہو گئے، جوش کرو ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی، چٹان کا سایہ ختم ہو گیا، تو ابوبکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی، تو اس سے سب کو پتہ چلا وہ ہو تو سارے مسافر غلط ہو گئے، نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں۔ یہ میں ساری تمہیداً آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ دین ہے۔ آپ نے قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی، 2 ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، 2 ہفتے کیوں ٹھہرے؟ مسجد مکمل کی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینے چلے، اور یہ 22 ربیع الاول تھی، 500 نوجوان شاہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو گھیرے میں لے لیا اور اب چلے مسجد کی مدینے کی طرف۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا، وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز وہاں پڑھی۔ اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ الفاظ سے کہ جادو، کہنے کہ ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مضمون کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو چاہے وہ برا ہی کریں، یہ مت کہو جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، یہ مت کہو۔ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے گا۔ جمعہ پڑھا پھر ہم مدینے کو چلے، تو اب سامنے ایک چھوٹا سا وہ گھاٹی تھی، گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا، تو گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا، پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا، تو مدینے کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینے سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع تھے، اور جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر، مرد ساتھ اور بچے سامنے گراؤنڈ میں۔
تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئم سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئم پڑھنی ہے، یہ نظم پڑھنی ہے، یہ نعت، پھر ہم ان کو یاد دلاتے، ان کو یاد کراتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر الکلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کرا۔ یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی آپ کی ماننے والا ہوگا، بچہ بچہ، بچی بچی، مرد مرد، عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ بچی تو میرے نبی نے یہ لفظ سنا نا مدینہ، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یثرب، یثرب کہتے ہیں غم کو، تو آپ ہمیشہ غلط معنی والے لفظ بدل دیتے تھے۔ تو آپ نے ان بچوں سے سنا مدینہ، تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یثرب مٹا کے نام مدینہ رکھ دیا۔ اب آگے سردار کھڑے ہوئے، بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو اشجع یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو بیاض یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو عبد الاشل یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کے سردار سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی، آپ کے جی میں تھا نان کے ٹھہروں بنو نجار، آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی، لیکن منہ سے کہتے ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی، کہیں گے کوئی جو سامنے چھوڑ رہے تو ادھر چلے گئے، تو آپ نے کہا دعوھا فانھا مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی، تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کرنا چاہے کہ نہیں تم یتیم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ قبول نہیں، تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ پھر اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل دھک 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 دھک، اور اونٹنی ایسے سب کے دل اچھل کے آ رہا اچھل، پھر اس نے بنو نجار کے محلے کی طرف چلنا شروع کر دیا اور جا کے ابو ایوب کے گھر کے آگے بیٹھے، تو آپ کے اندر کی تمنا پوری ہوئی۔ پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی۔ آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے، اور میں نے سارے اسکینڈینیوین میں اس بات کو دہرایا ہے کہ آپ لوگوں کو کہ ہاں مسجدیں کوئی نہیں، اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ ہے۔ تمہارے یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنائے، اور مسجد بڑی بنائی، آپ نے بڑی بنائی۔ 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا کو۔ یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے، وہ کاٹ کے لاتے تھے، اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے، تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی، تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے۔ ایک صحابی ہیں تمیم داری، کہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین، یہ لیمپ جو میں نے بتایا، تو وہاں سے لیمپ لے کر آئے، تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا ہو یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کے، میں نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہو۔ تو بھائیو، ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہو، اس کے لیے مسجد ہے۔ دوسرا آپ کی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو، ناروے کے ہو، انڈیا کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، افغانستان کے نہیں ہو، صومال کے نہیں ہو، ناروے کے ہو۔ تمہارے آئی تھی آج سے 50 سال پہلے نسل کے، جی 2-4 سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے، نہیں واپس کو نہیں آ سکتا۔ لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناؤ۔
پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو ان سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑ لے کے بمتے جا کے اپنے کوٹھیاں بنا لیں، 90-95% جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کھڑے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے جاتے ہیں اور آگے جا کر جو مرضی کر۔ میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ، وہ ایک گدی نشین تھا کا بیٹا تھا، فراڈیا نمبر 1۔ ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے کہ ابا جی پیسے کر لو، اس کے پیسے ختم ہوتے تو کم وقت مریدوں کا چکر لگا گیا تو اور پیسے اکٹھے کر کے پی سی ہوٹل بیٹھے پتہ نہیں کی کر دے اندر۔ تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لیے مسجدیں بناؤ، پھر تم پاکستانی لڑنا بھی شروع کر دو، میں صدر بننا ہے، میں سیکرٹری بننا ہے۔ وہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہو لڑائی جھگڑے والے۔ فن لینڈ گیا ان سے کہا، سویڈن گیا ان سے کہا، ڈینمارک گیا ان سے کہا، تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا، میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی ٹھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا۔ گھوں 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 ہو رہی ہے، نہ کو مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا چل رہا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکو۔ میں فرانس گیا، انہوں نے بھی ہال لیا، فرانس والوں سے کہا بھائی اپنی نسلوں کے لیے مسجدیں بناؤ، مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چندے، مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چندے، آپس میں فنڈنگ کرو۔ اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے، میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، جنوبی امریکہ 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فارغ ہو چکی۔ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا، انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا، اصل کماتے رہے۔ اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا ملک خرید لیں، ایک مسجد نہ بنا سکے، نسلیں اسلام سے پیدل ہو۔ فرق پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چرس شراب پر جائے گا، یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا۔ تو ان کو مسجد نہ سمجھو۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے محلے والوں کے لیے ٹھیک ہے، تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، اب لوگوں سے کہتا ہوں بڑی مسجدیں بناؤ، تبلیغ والوں کو فنڈ دو، یہ بڑی مسجد بنائے، بڑا مرکز بنائے۔ اس میں 2008 میں آیا تو میں ان سے کہہ کر گیا ہو بھائی کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ۔ 2008 میں نے اسی لیے سفر کیا تھا، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ۔ این جاڑیا تو این جاڑیا۔ اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اور من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب ایک ساتھی سنایا تھا، ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں، تو اس نے کہا میں نے 1 پائی کسی سے نہیں لیں گے، 1 پائی سب اپنے پیسے سے بنانے۔ تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی تو اس نے مکمل خواب دیکھا تو بڑا خوبصورت محل۔ تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے۔ کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا ہے لیکن اس سے ذرا کم درجہ۔ کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی، یہ اس کا محل ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے۔ تو بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا؟ تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی سے نہیں کی۔ پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ یہ وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے تو بالٹی ٹوٹ گئی، تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میری سے ڈال اس بالٹی سے ڈال، تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو، پتا چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال۔ میں نہیں لیتی۔ 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور دے، وہ بالٹی میری کر دے۔ تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں
کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے کے لیے وقت دے. تبلیغ کا کام کوئی جماعت کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں. تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں, ان کے کارکن ہوتے ہیں, ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں, وہ پیسے جمع کراتے ہیں. کبھی دیکھا تبلیغ والوں کے کارکن بنے, ان سے فنڈنگ ہو رہی ہے, ان کے نام لکھے جا رہے ہوں, اور کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ, لوگوں نے چھاپ لگایا دیتا جی وہابی ہے نا, جی دیوبندی ہے, تم جڑی مرضی ہوں چھاپ لا دو. ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیے کہ جی گلنا ٹھیک ہے نا, پر دوسری اتو کچھ اور ہوتے, اندروں کچھ اور. میں کہ ہوں کوئی شیشہ لے آ جڑا تو اندروں وڑ کے ویکھے, اندروں اسی کو جو رہا تو اتو کو جو رہا. اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا, مال غنیمت. ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے, تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑا کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے. تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں. نا اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی. تو وہ کہنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہے, یہ تو منافق ہے. تو آپ نے کہا تو نے دل کھول کے دیکھ لیا کہ منافق, حالانکہ کھلم کھلا منافق. تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں, کسی مسلک کی, یہ اسلام کی محنت. اس کے لیے وقت لگاؤ, اس کے لیے بار بار یہی اپنے, میں 4 مہینے چلے کے صرف ارادے کرواتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو, اوپر بھی بیٹھے ہوں گے, تو ایک ویکنڈ مہینے میں فارغ کرنا شروع کرو, اور ایک نماز نہ چھوڑو, اور ایک ان بچوں کے لیے اسکول بھی سوچو کہ ہم اپنے اسکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں, اور ایک ہم ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں. عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپن ہیگن میں عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی, اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا, 4-5 ہزار کا مجمع ہے, لیکن اللہ کے فضل سے مجمع اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہو گیا, مستورات بھی, مرد بھی. وہ پہلے جو وہ ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے, وہ مجمع دے کے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا چکر پڑ گئے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا دی ہے کوپن ہیگن میں. تو پاکستانی جتھے ویکھے ٹوکرے دے بیٹھے جی زڑی مسجد تھی, مرغی خانے نو مسجد بنائے بیٹھے, اور کوپن ہیگن والوں نے تو تم سے بھی 4 قدم آگے کی ہیٹ تہ خانے دے وچ تہ خانہ, جی ہمارا مرکز فٹم ہو اس مرکز سے. اس کو مرکز کہتے ہیں, مرکز کے لفظ کو تم نے ذلیل کر دیا. وہ صحیح بنو, پاکستان میں پلاٹ خریدتے پھر رہے ہیں, پاکستان میں اسلام آباد پلاٹ بن جاوے, پنڈی بن جاوے, جڑا جتھوں دا کھانیاں بن جاوے, لاہور بن جاوے, گجرات بن جاوے, منڈی بن جاوے. وہ تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا, یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے, کوئی اور لے جائے گا. ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے, ان کے لیے مسجدوں کا سوچو, ان کے لیے اسکول سوچو, پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ, یا اپنے بچے عالم تیار کرو, اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھے. تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے, وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراثیم ہوں گے, کسی کے اندر دیوبندی کے جراثیم ہوں گے, وہ تمہیں لڑا بڑا کے تماشا دیکھتا رہے, جتنے رہو خوش رہو. یہاں سے علماء تیار کرو, یہاں سے جو نارویجن بولتے ہوں, یہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوں, پھر وہ اگر یہاں دینی علم کو زندہ کریں, قرآن کو زندہ کریں. پھر اپنے تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے اسکول بھی بنا سکتے ہو, مسجدیں بھی بنا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. دل تو کھلا کرو. 5 کروڑ چندہ دے رہے ہیں, پلاٹ خریدنا ہو تو اگلے پچھلے بھی کھینچ کے اکٹھے کر کے قرضے اٹھا کے بھی دے رہے ہیں. مسجد بنانی ہو تو 5 کروڑ, اور جب صندوقڑیاں لے کے بیچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, یہ کتنے ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات. تو بھائیو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی, بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی, تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی. میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا, تو کس کی نسل برباد ہوئی؟ عربوں کی. انگلینڈ والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, اور ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پر بھی ہیں, دین بھی پورا ہے. انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو گجراتی نے, انڈیا کے گجراتی, اس قوم کو یہ شرف ہے, یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا, مسجد بنائے. سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی, اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا پنجابی. میں خود پنجاب کا ہوں, میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوائے پیسہ بنانے سے.
اور کوئی حلال حرام کی سوچ نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے مطابق، آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں، یہ نارویجن ہیں، یہ یہاں کے باشندے، میرا نبی عالمی نبی ہے، ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے، ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے، زندگی بدلنا اس کا حل ہے۔ میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں، آپ جہاں ہیں آپ کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ سیکھو، تبلیغ بڑوں کے سیکھنے کی محنت ہے، مدرسہ چھوٹوں کے سیکھنے کی محنت۔ آپ کے بچے قرآن جانتے ہیں، قرآن کا مطلب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو کم از کم 90 آیت یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو مجھ سے بات کرتا ہے، کم از کم یا ایھا الذین آمنوا اپنے بچوں کو یاد کر، یاد کر مطلب ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی ہے ایسا طاقتور جو سارے نظام کو چلا سکے اور خطا بھی نہ کھائے؟ ما کان ربک نسیا، اتنی کائنات ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ کو خدا نہ، کہیں اللہ کو بھول لگ جاتی تو ہمارا ہوتا کیا؟ اوہو میرے بندو معاف کرنا، مجھے یاد نہیں رہا، تو وہ کتیا کے اندر سے مور نکل آیا، اور تم نے گندم بیجی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے سارے کانٹے اگا دیا۔ ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسى لا یعزب عن ربک من مثقال ذرة ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، دن ہو رات ہو، اندھیرا ہو اجالا ہو، زمین ہو آسمان ہو، مشرق ہو مغرب ہو، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، نہ بھاگ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جاؤ ایک ذرے کے برابر منہ کالا کرو یا ایک ذرے کے برابر مجھے راضی کرو، پھر چھپ کے کرو، کہاں زمین کے اندر، آسمانوں میں اڑ کے، خلاؤں میں چھپ کے اور غاروں میں چھپ کے کرو تو تیرا رب قیامت کا دن یوں کرے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ تیرا رائی کے دانے کے اچھائی والا عمل اور برائی والا تیرے سامنے۔ علماء کہتے ہیں ان اخوف آیت فی القرآن، ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک اور سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو صلہ دیکھو گے، برائی کرو گے تو سزا دیکھو گے، پھر جسے چاہے معاف کر دے، وہ الگ اس کا دستور ہے، قانون اس نے بتا دیا ہے۔ بھائیو دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، اس لیے 97% اندھیرا ہے، روشنی ہے ہی کوئی، 3% روشن ہے کائنات میں، صرف 3%، جہاں اللہ نے روشنی کا انتظام کیا۔ اور ایک آیت ہے آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی میں لاتا ہوں۔ ایسے دلوں پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم جاہل، تو جہالت اندھیرا ہی تو ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ نے اپنے حبیب کو چنا، پہلے اسے نورانی بنایا، پہلے خود اسے نورانی بنایا اور اسے نور اور روشن کیا، اور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک روشنی بھیج رہا ہوں، ایک نور بھیج رہا ہوں، جدھر سے گزرے گا ویسے ہی روشنی پھیل جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ جو کتاب اتاری اس کو بھی نور فرمایا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن کو بھی نور فرمایا، دو روشنیاں ہو گئی۔ دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، ایک چاند کی روشنی ہے اور ایک سورج کی روشنی ہے۔ ان دو روشنیوں سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، دو نور ہیں، ایک نبوت کا نور ہے اور ایک قرآن کا نور ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے
کہ اے میرے حبیب آپ کا نور کتاب کا نور مل کر اوسلو والوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئیں، کہ جب تک یہ روشنی میں نہیں آئیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا، صرف کراؤن ہی نظر آئے گا، بس ناروے کی نیشنلٹی مل جائے، بس کراؤن آ جائے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، حرام کرنا پڑے، حرام بیچنا پڑے، جو کرنا پڑے، ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے نبی عالمی ہیں تو سارا عالم، اور موسیٰ علیہ السلام صرف قوم کے لیے تو ان کا بھی یہی کام کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، ہمارے نبی عالم کے نبی ہیں، ان سے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، سارے عالم کے انسان اندھیروں سے نکالو، روشنی میں لاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں تو ان سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ آپ کو بھی میں اپنی نشانی تورات دے رہا ہوں، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں۔ تو بھائیو، یہ جو دل کی روشنی ہے، یہ جب تک پیدا نہ ہو انسان نہ اللہ کے سامنے جھک سکتا، نہ اللہ کے رسول کے سامنے۔ اس لیے ہم جو یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر انسان فردن فردن اس نور کو حاصل کرنے کی محنت کرے، اور ہر مسلمان دوسرے کو اس کے لیے تیار کرے، کیونکہ حکومت قانون تو بنا سکتی ہے، نور نہیں دے سکتی، اور نور نہ ملے تو دین پہ نہیں چل سکتی۔ میرے والد صاحب نماز کی شدت فرماتے تھے، کالج دور میں میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی باپ کی وجہ سے، تو میرا باپ مجھے نماز تو پڑھا سکتا ہے، وضو تو نہیں کروا سکتا، کتنا کو پیرا دے گا میرے اوپر۔ سینٹرل ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے، بڑے نیک، اللہ ان کی بخشش کرے، طالب حسین مرحوم، تو وہ نمازی تھے، اس سے پہلے جو تھے وہ نمازی نہیں تھے، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری لگنی شروع ہو گئی۔ تو میرا روم میٹ، میں عشاء کی نماز، رمضان کا مہینہ، میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، صرف ہم دکھاتے تھے طالب صاحب کو کہ ہم حاضر ہیں، منہ اٹھا کیسے دکھاتے تھے جیسی حاضر۔ تو میرا ایک مر گیا مرحوم، اللہ اس کی بخشش کرے، مرید کے کیا تھا، زمینداروں کا بیٹا تھا، میرا روم میٹ تھا، تو وہ آگے میرے ساتھ شامل ہوا اور اس نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بھی نماز کی کوئی قدر تو تھی نہیں، میں نے نماز توڑ دی، میں وہ ایک ہی کیتا ہی وہ آخر لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھدا پیا۔ تو طاقت سے جو اسلام آئے گا وہ ایسا آئے گا، اور وہ اس کو اسلام سے الٹا نکال دے گا۔ جب اندر میں روشنی شمع جل جائے گی پھر راستے خود نظر آئیں گے، پھر کوئی روکنا بھی چاہے گا تو روک نہ سکے گا۔ آپ کے سامنے اوسلو کا بورڈ نظر آ رہا ہو اور کوئی کہے نہیں یہ نہیں ادھر نہیں جانا، آپ روکو گے؟ آپ نہیں روک سکتے، رش ہے، لائن لگی ہوئی ہے، آپ وہیں کھڑے ہو، بیٹھو، کوئی راستہ ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو نور ہے، یہ نور اللہ دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے انسان کی ذاتی محنت پر۔ جیسے اللہ رب ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن دیتا ہے ذاتی۔ آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے آئے، ہندوستان چھوڑ کے آئے، یہ افریقہ سے آئے بیٹھے ہیں، تو رزق کی تلاش میں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ نور اندر آتا ہے تو اس کی قرآن نے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کی ہے، بڑا خوبصورت، اس کو قرآن میں کہتے ہیں آیت النور، آیت النور اس کو کہتے ہیں۔ اور امام غزالی نے تو پورا اس پر ایک رسالہ لکھ دیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ جو میں پہلے آپ کو کوئی 15-20 منٹ میں نے جو بات کی ہوئی، اس آیت سے میں نے بات کی، اس آیت سے۔ ابھی نماز پڑھتے پڑھتے آیت یہ میرے ذہن میں اچانک آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دی ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نور جس دل میں اترتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کی جو اندر میں آتا ہے اس میں تمہیں خوبصورت مثال دیتا ہوں. ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں میں گیا ہوں، مسجدوں میں، گھروں میں چراغ جلتے تھے. چراغ جلانے کے لیے دیوار میں ایک کھڈا ہوتا تھا. یاد ہے؟ یہاں کے پیدائشیوں کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو وہاں سے آئے ان کو پتا ہوگا. یا ان کے لیے فانوس سمجھ لو، فانوس ہوتا ہے، فانوس. اس میں ایک چراغ جلتا ہے. یہ کھڈا کیوں بناتے ہیں؟ کہ اس کی روشنی اکٹھی ہو کر باہر آئے. پھر اس چراغ کے اوپر ایک لیمپ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، لالٹین لیمپ. وہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ باہر نکلتی ہے. وہ شیشہ جتنا میلا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے تو روشنی اتنی اس میں ڈم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے. پھر اس میں تیل ڈالتا ہے، پھر اس کو آگ لگتی ہے. یہ تو سب آپ جانتے ہیں نا. تو مثل نور ہی کا مشکات، یعنی وہ جگہ جہاں وہ رکھنا ہے چراغ، وہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے ہمارے وجود کو اور خاص طور پر سینے کو چراغ کے رکھنے کی جگہ بنائی ہے کہ یہ تمہارا تاقشہ ہے. یہاں میں نے ایک چراغ فٹ کیا ہے کا مشکات فیہا مصباح. میں نے اس میں ایک چراغ فٹ کیا ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ تمہارا ایمان ہے. وہ ایمان ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی اتنا طاقتور ہے کہ جب تک ایک انسان بھی کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. یہ چراغ ہے، روشنی ہے. اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. نہ اس پر کوئی، نہ اس کی معرفت کا پتہ ہے، نہ اس کی گہرائیوں کا پتہ ہے. ایک چھوٹے سے پرزے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر ادھر ایک رکھ لو، یہاں چھوٹی سی پرچی بنا کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھو اور اس کو یہاں. السلام علیکم. تھینکس فار واچنگ. گارڈن نور آپ کو سلام پیش کرتا ہے. نیکی کی بات آپ نے سنی، جزاک اللہ خیرہ، اور نیکی کی بات سنتے رہیں. گارڈن نور کی طرف سے آپ کو السلام علیکم اور جزاک اللہ خیرہ. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیل ہی، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے. انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آگیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر. میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر علی قلبک علی قلبک علی قلبک. پورے وجود کو میرا رب الگ الگ ذکر کرتا ہے. آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک
تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا، تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوى بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے،
تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے, 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے, اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا, پھر بیٹے کو بلایا, ملاقات کی, رخصت کیا, پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دی, پھر رخصت کیا, پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا. حسن کو ادھر لیا, حسین کو ادھر لیا, دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا, اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی, دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں, ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر, اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا, وہ کھڑا ہوا ہے. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے, جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں
کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر
سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال رکھا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال کیا، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ کیا اللہ تیری مان لی؟ میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔
لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امت، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر